فرما شہزادہ عبدالمدار ناظم ہندوستان نقیب مداریت و اہل سنت حضرت علامہ شاہ سید معراج احمد صاحب اللہ مدد اللہ نورانی و شہزادہ غوث اعظم قاری قرآن واعظ خوش الحان شیخ طریقت حضرت قبلہ الشاہ سید رضا حسین صاحب قبلہ اشرفی اشرف پور و صوفی و صفا پیر طریقت نقباد قوم و ملت عاشق پنجتن محبوب قطب المدار حضرت قبلہ شاہ صوفی ظہیر الدین صاحب متولی درگاہ پنجتنی کھیتور کوٹا و حضرین مجلس و پردانشین مقدس خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کا جواب بھی اگر یاد نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں، جب کوئی کہے السلام علیکم تو کہنا چاہیے وعلیکم السلام۔ یاد ہوا تو کوئی سلام کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا ابھی تو خانقاہ کے لیے چندہ بھی نہیں مانگا تو خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی سلام نہ کرے تو کم گنہگار ہوگا، اور جب سلام کر لے اور سننے والا جواب نہ دے تو اس سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، تو کوئی بھی سلام نہ کرے کہیں بھی جلسے میں یا غیر جلسہ میں تو آپ اس کو جواب دیا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ ملک العزیز الجبار والصلاة والسلام على سيدنا احمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار والأبرار، خصوصا على سيدنا بديع الملة والدين مدار العالمين قطب المدار، وعليه رحمة الله العزيز الغفار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. باوقار سامعین، اور سے پنجتن پاک علیہ السلام میں شرکت فرما کر اپنے نصیبے کو تابناک بنانے والے مقدس متبرک زائرین و حاضرین، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور آپ نے سنی ہے، ہم اور آپ مل کر اس کی برکتیں عظمتیں لوٹیں. اس سے پہلے آئیے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین، جان مومنین، جان کائنات، حضور محمد رسول اللہ
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل جمعی کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا جس کو یاد ہے وہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسنین وعلا آلہ وعلا المدار الفجر کریم ابن کریم مبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحج القیوم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ سادات کرام کے متبرک و نورانی چہرے آپ کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ادھر اولاد غوث اعظم ہیں تو ادھر اولاد مدار اعظم ہیں، اور بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو خلیفہ سراج ملت کہیے، اس سے بھی اوپر بڑھیے تو چاہے اولاد صدیق اکبر کہیے، اس کے بعد میں آئیے تو چاہے اولاد غریب نواز کہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاں، کتنے یہاں پر میں سمجھتا ہوں اکثر جو ہے سب مرید ہی ہوں گے، صوفی صاحب کو بلا کے سرو بیشتر حاضرین میں، تو میں آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اس کے لیے بیان کرتا ہوں، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے برادر کبیر میرے بڑے بھائی ہیں۔ 2003 یا 2004 میں مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا تھا، اور یہ رشتہ آج بھی مضبوطی سے قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ جنت میں بھی ساتھ میں ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے والد ماجد کی طرف سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انبیاء کرام کے بعد اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل والا ہے۔ یہ انہی خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو صدیقی بھی کہلاتے ہیں۔ کیا؟ صدیقی۔ اور دوسری سن ان کی والدہ ماجدہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الملت والدین سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے۔ تو دونوں نسبتیں ہیں، نسبت صدیق اکبر بھی ہے اور نسبت غریب نواز کو ہٹا کر میں یہ کہوں کہ ایک طرف نسبت صدیق اکبر سے صوفی ظہیر الدین صاحب قبلہ مالا مال ہے، تو دوسری سمت نسبت مولائے کائنات سے، دوسری سمت نسبت مولائے کائنات سے بھی مالا مال ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ نسبت صدیق اکبر والد ماجد کی طرف سے زیادہ غلبہ رکھتی ہے، نسبت صدیق اکبر زیادہ غلبہ رکھتی ہے۔ بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی کہ میں نے بتا دیا، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے حضور شہزادہ مدار العالمین، شہزادہ قائد ملت، حضور سراج ملت، مفکر اسلام، سیاح یورپ و ایشیا، خطیب ہندوستان، شان اتراکھنڈ، حضرت علامہ مولانا الشاہ صوفی سید سراج احمد صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مداریہ مکنپور شریف و سجادہ آستانہ عالیہ شریفیہ احمدیہ بھگوری و ناظم اعلیٰ محتمم جامعہ عربیہ گلشن اولیاء فیض العلوم بھگوری کا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیدار کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں کچھ ہی وقت میں حضرت رونق کے اسٹیج ہوں گے، اور ہم اور آپ سب مل کر ان کے نورانی چہرے سے فیضیاب ہوں گے،
اور نورانی چہرے سے فیضیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آباء و اجداد کا تذکرہ آپ انہی کی زبان سے سنا۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم غصے پنجتن پاک میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے پاس جب میرے بھائی نے فون کیا کہ ہم غصے پنجتن پاک کرا رہے ہیں تو سب سے اولاً جو میرے ذہن میں خیال آیا وہی آیا، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں یوپی وغیرہ میں 5 پیر ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں کہیں اللہ کے 5 ولی آرام فرما رہے ہیں تو ان کی درگاہ کو 5 پیر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی پنجتن کہہ دیتا ہے کہ یہ 5 لوگ یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی نسبت سے جو ہے یہ خانقاہ پنجتنی ہے۔ میرے بھی ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی نے اپنے نانا کے قرب و جوار میں اور بھی اولیاء کرام کے مزارات ہوں تو اپنے نانا کے ساتھ میں جو ہے 5 مزار ہوں گے تو خانقاہ پنجتن بنا لی ہے اور اسی کا ان سے پاک کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، میرے ذہن میں یہی آیا۔ اور آپ میری کوئی زوردار تقریر نہیں ہوگی، جوشیلی تقریر نہیں ہوگی، بس خانقاہ ہے، اس کو میں خانقاہ کہنا بھی اپنی زبان سے دیا تو یہ خانقاہ اور یہ عرس اللہ مجھے معاف کرے یہ ان کے غلاموں کے ساتھ خاص ہو، اور جو القاب غلاموں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں وہ آقاؤں کے لیے بولنا میں شریعت کے حوالے سے نہیں اپنے عشق کے حوالے سے کہتا ہوں کہ زیب میرے عشق کے حوالے سے زیب نہیں دیتا، اور یہ بھی ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں میرا یہ عشق شریعت کے خلاف، میرا یہ عشق خلاف شریعت میں نہیں ہے۔ تو بس میں تو یہ کہوں گا اس کو یادگار امام حسین علیہ السلام، یادگار مولائے کائنات علیہ السلام، یادگار سیدائے کائنات علیہ السلام۔ کیا بڑے خوش نصیب ہے، میرے ذہن میں جو تصور تھا، میرے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ اولیاء کرام آرام فرما ہوں گے، میں تو یہی سوچ کر آیا تھا، لیکن واہ ہے صوفی ظہیر الدین صاحب قبلہ، بڑے توجہ سے دل کے کان کھول کر آپ میری گفتگو سنیں۔ واہ صوفی ظہیر الدین صاحب قبلہ، اللہ آپ کو میری عمر دے دے، اللہ آپ کو سالہ سال زندہ رکھے۔ آپ نے کوٹا کے اس قصبہ کھیتون میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے لیے امور سلطنت کے بڑے بڑے بادشاہ، اپنے دور کے عمراء، اپنے دور کے رئیس، اپنے دور کے اہل سرور میرے امام کے روزوں کو متعین کر کے نصب کر کے اپنے علاقے کو زینت بخشنا چاہتے تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان عمراء، ان اہل ثروت، ان مالداروں کی یہ خواہشیں ان کے دلوں میں دم توڑ گئی، مگر بہر صوفی ظہیر الدین اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کہ آپ نے کوٹا کی سرزمین پر، جہاں کوٹا کی سرزمین پر ہریالی بھی ہے، ہریالی بھی ہے، عالیشان بلڈنگیں بھی ہیں، ایک بہترین ندی بھی ہے، کوٹا شہر کو اگر آپ گھومنا چاہیں، کوٹا شہر کو دیکھنا چاہیں تو کوٹا شہر اپنی نظافت، اپنی صاف ستھری اور اپنی خوبصورتی کا زندہ مثال ہے۔ اسی زندہ مثال پر، اسی کوٹے کی خوبصورتی میں آپ نے سب سے بڑا کارنامہ یہ یاد کیا کہ آپ نے مولا کائنات کی یادگار کو یہاں قائم کر دیا، میرے آقا حسین کی یادگار کو یہاں قائم کر دیا، سیدہ کائنات کی یادگار کو یہاں۔ یہ یادگار پنجتن پاک علیہ السلام ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس وقت کھیتون کا یہ خطہ وہ عظیم الشان خطہ ہے جہاں پر میرے امام کا روضہ رکھا ہے، اس خطے پر اولیاء کرام قربان ہوتے، جس عظیم الشان شخصیت کا روضہ رکھا ہے اس روضے پر اولیاء کرام قربان ہوتے ہیں۔ آج یہ روضہ جس کا ہے اسی صاحب روضہ کا صدقہ ہے کہ میں یہاں بولنے کے قابل ہوں اور سننے کے قابل ہوں۔
آج جو دین، اسلام، قرآن، ایمان، مساجد، مدرسے، جبے پبے والے علماء، فضلاء، مفتی، مفسرین، محدثین آج جو نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا امام حسین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مجھے خوشی تھی، میرا دل بڑا مسرور ہوا یہ نظارے دیکھ کر۔ یہ نظارہ میں نے ایم پی میں ضلع رتلام میں ایک جگہ ہے جاورا کے قریب ہے حسین ٹیکری، وہاں بھی یہ نظارے ہیں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے قریب میں یہ نظارے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، پہلے آپ یاد رکھیں شرعی مسئلہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ جو میں نے آیت پڑھی اس طرف آؤں گا۔ صوفی صاحب نے جو یہاں امام پاک کا روزہ رکھا ہے اور ایک دو تین جگہ، یہ خاک شفا ہے۔ کیا ہے؟ خاک شفا، یہ ہمارے عقیدت ہے اور عقیدت پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ہم خاک شفا یا تو مدینہ المنورہ سے جو مٹی شریف لائی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں، کسی کو اعتراض ہے؟ میرا ایمان یہ ہے مدینے کی مٹی اگر ہم جیسے غلاموں کو چکھنے کو مل جائے، قسم خدا کی ہر بیماری جو لا علاج ہو اس کا علاج ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یا ہم خاک شفا سجدہ کائنات کے قدموں سے جو لپٹی ہوئی مٹی ہوتی ہے ہم اس کو خاک شفا بولتے ہیں۔ بے شک، یا ہم خاک شفا اس عظیم مٹی کو بولتے ہیں جو کربلا معلیٰ کی ہوتی ہے۔ بے شک، یا ہم خاک شفا اس مٹی کو بولتے ہیں جو مولا کائنات نجف شریف کی ہوتی ہے۔ بے شک، تو جو تین آپ نے جو دیکھی ہے قلعے نما عمارت بنی ہوئی، اندر آپ گئے ہیں نا، تو آپ جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک کربلا شریف کی مٹی شریف ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ارے لاکھوں خرچ کرو گے تب کربلا کی مٹی دیکھنے کو ملے گی، اور انشاءاللہ کچھ ہی دن کے بعد، کچھ ہی ایام کے بعد ہمارے بڑے بھائی صوفی ظہیر الدین صاحب قبلہ کربلا کی مٹی شریف کو آپ کو دکھائیں گے، آپ اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کسی کے پیر کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، آج میں پیروں کے پیر کی بات کرنے بیٹھا ہوں، بے شک، آج میں کسی ولی کا تذکرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ارے میں اس کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں جو ٹھوکر مارتے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ٹھوکر مار دے تو ولی پیدا ہوتا ہے، ارے جس کی نسل میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اور اس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں۔ قسم خدا کی اگر غیر ولی اس کی چوٹیاں اپنے سر پر رکھ لے تو وہ وقت تک بھی آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ آج میں مولا امام حسین کی یادگار کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، امام حسین کی یادگار کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں۔ سبحان یہ اللہ، وہ نورانی چہرے بیٹھے ہیں، ان کے بابا جان کی یادگار کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں۔ سبحان میں اللہ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، سنیے، ولایت یہ سیدوں کے لیے خاص ہے۔ میرا جملہ ہضم نہیں ہوگا لیکن پوری بات سنیے، ولی سید ہوتے ہیں، سید کون ہوتے ہیں؟ سید، جو سید ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ کیا بولیے؟ وہی ولی ہوتا ہے۔ جو سید ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، اور اگر غیر سید کو، چاہے اس میں پٹھان ہو یا انصاری ہو یا منصوری ہو یا کسی بھی برادری کا ہو، غیر سید کو اگر ولایت چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سروں پر سیدوں کی چوٹیاں رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر غیر سید کو ولایت چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سروں پر سیدوں کی جوتیاں رکھے۔ مثال کے طور پر آج کا دور ہے، آپ کہیں گے آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں کہوں گا یہاں سنیے،
اگر آج کے دور میں ریاض احمد کو بلایا چاہیے تو سید معراج صاحب کی جوتیاں سر پر رکھنا پڑیں گی، سید رضا حسین صاحب کی جوتیاں سر پر رکھنا پڑیں گی۔ میں عالم ہوں اپنی جگہ، میرا جبہ ہے یہ اپنی جگہ، ٹوپی ہے یہ اپنی جگہ، ارے یہ علم، یہ جبہ، یہ دستار، یہ جبہ، یہ آیا کہاں سے؟ یہ سب صاحب انہی کے خاندان کی خیرات۔ بے شک ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ خیرات نہ بانٹتے کوئی حافظ نہ ہوتا، یہ خیرات نہ بانٹتے کوئی قاری نہ ہوتا، یہ خیرات نہ بانٹتے کوئی عالم نہ ہوتا، یہ خیرات نہ دیتے کوئی مفتی نہ ہوتا، یہ خیرات نہ دیتے کوئی مدبر نہ ہوتا، مفسر نہ ہوتا، محدث نہ ہوتا، معلم نہ ہوتا، متعلم نہ ہوتا۔ آج اگر معلم، متعلم، مفسر، محدث، مجدد، علماء، فضلاء، قراء، حفاظ اگر دنیا میں موجود ہیں تو یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ خاندان رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ خاندان رسول کا صدقہ ہے۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی تھی، بڑی توجہ سے میری تقریر سنیں انشاءاللہ ذہن نشین ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جی اب جو حج کرنے گئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صفا مروہ کیا ہے۔ مکہ میں دو پہاڑیوں کے نام ہیں، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ۔ یہ دونوں اللہ کی نشانی ہیں۔ اتنی بات سن لی، اب یہ سنیے، یہ جو خانقاہ شریف ہے یادگار امام پاک علیہ السلام ہے۔ یہ پہلے تو جتنی چیزیں بھی اندر موجود ہیں میں نے اپنے ماتی کی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے۔ پہلے آپ شرعی مسئلہ سن لیجئے، بڑے کان کھول کر اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اور اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر میری یہ بات غلط ہو ضروع شرع تو میدان قیامت میں میرا دامن پکڑ جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں اندر ہیں، امام پاک کا روضہ ہے اور 3 جگہ خاک شفا ہے، 4 جگہ خاک شفا ہے۔ یہ ازرو شرع جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ان کو چومنا جائز، ان کے سامنے فاتحہ پڑھنا جائز، ان کے سامنے دعائیں مانگنا جائز، ان کے سامنے مرادیں مانگنا جائز۔ یہ مسئلہ سن لیجئے، یہ مسئلہ نہ کہیے تو آج کی تقریر میں میرا دعویٰ کہیے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب انشاءاللہ اپنے دعوے کو بغیر دلیل کے نہیں چھوڑوں گا، اپنے دعوے کو دلیلوں سے مزین کروں گا۔ بڑی محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ میں نے کیا کہا کہ اندر یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بولیے، جائز کیا ہے؟ شریعت میں ان کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل؟ کوئی مولوی ان کو ناجائز کہے تو وہ مولوی نہیں، پکا یزیدی ہوگا۔ میری تقریر جب ہو رہی ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر پھر بھی مولوی ناجائز کہے، اس فقیر کو آواز دینا، امام حسین کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے آپ کے کوٹہ میں آ کر اگر 1000 دوستوں کا لشکر ہوگا، تنہیں درہم مدار کا ہوگا، ان سے بات پانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف تنہیں طرح آپ آواز دیجئے اگر میری تقریر کے بعد کوئی ناجائز کہہ دے، اس کے بعد مجھے بلائیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے سب کیا ہے؟ جائز۔ جی ان کو دیکھنا جائز۔ ثواب کا کام، ان کو دیکھنا ثواب کا کام۔ اب سنیے آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اچھا، صفا ایک پتھر کی پہاڑی ہے، بھئی پہاڑی ہوتی ہے پتھر کی، مروہ بھی، تو آخر کار یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنی؟ کبھی غور کیا؟ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ تو آپ کو پتا ہوگا بہت
سال پہلے جب کچھ نہ تھا، ہمارے تمہارے نبی بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریک حیات سیدہ ہاجرہ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ کی چٹیل وادی میں میدان میں چھوڑ کر آیا۔ جی کھانے پینے کا انتظام جو تھا وہ ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ کے سینے کا دودھ خشک ہونے لگا، حضرت اسماعیل دودھ پینے کے لیے بے چین و بے تاب و بے قرار نظر آنے لگے، آپ رونے لگے، جیسا کہ روایت میں ہے۔ حضرت حاجرہ کو فکر لاحق ہوئی، سیدہ حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی، اور آپ پانی تلاش کرنے کے لیے گئیں تو صفا مروہ پہاڑیوں پر گئیں، تو جب تک حضرت اسماعیل نگاہوں کے سامنے رہتے، سیدہ حاجرہ ہلکے ہلکے چلتی، جب اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو جاتے، سیدہ حاجرہ دوڑ لگانے لگتی۔ یہ کام سیدہ حاجرہ نے 7 مرتبہ کیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 7 مرتبہ۔ صفا مروہ پہ کون دوڑا؟ بولیے کون دوڑا؟ یاد کیجئے کون دوڑا؟ حضرت حاجرہ۔ حضرت حاجرہ کون ہے؟ نبی کی دوسرے نبی کی ماں، ایک نبی کی دوسرے نبی کی ماں۔ حاجرہ دوڑی صفا مروہ پہ، حاجرہ کا دوڑنا صفا مروہ پہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا ایسے ہے قیامت تک میرے خانہ کعبہ، میرے گھر کا طواف کرنے والے حاجیوں، چاہے تم خانہ کعبہ کا طواف کر لینا، چاہے تم مصطفیٰ چلے جانا، چاہے تم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لینا، چاہے تم منام قربانی کر لینا، چاہے تم شیطان کو کنکریاں مار لینا، چاہے تم زمزم پی لینا، چاہے تم قربانی کر لینا، چاہے تم عرفات میں چلے جانا، تمام ارکان حج مناسک حج تم ادا کر لینا، مگر قسم ہے مجھے اپنے جاہ و جلال کی، جب تک تو صفا مروہ کے درمیان میری بندی حاجرہ کی طرح دوڑ کر نہیں دکھاؤ گے، اس وقت تک میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا جب تک میری بندی کی طرح تم صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر نہیں دکھاؤ گے، اس وقت تک میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ اب ذرا توجہ سے بتائیے کہ جس پہاڑی پر اللہ کی ولیہ کے قدم پڑ جائے، کس کے؟ اللہ کی ولیہ کے قدم پڑ جائے، جب وہ اللہ کی نشانی ہو جائے، اللہ اس کو اپنی نشانی قرار دے دے، تو ذرا بتاؤ جس زمین پر مولا کائنات کے قدم پڑے ہو وہ زمین کی نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ جس کربلا پر امام حسین کے قدم پڑے ہو وہ خدا کی نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ جس جگہ سجدہ کائنات کے قدم پڑ گئے ہو وہ جگہ خدا کی نشانی کیوں نہیں ہوگی؟ اور انہی 3-4 نشانیوں میں سے اگر میرے بڑے بھائی تھوڑی تھوڑی مٹی شریف لے آئے اور یہاں عزت و احترام کے ساتھ رکھ دیا، اب ذرا ایمان سے بتاؤ اس میں کون سی قباحت، کون سی قباحت؟ آپ سے بات پوچھتا ہوں، کوئی برائی ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ بتائیے کوئی برائی ہے؟ نہیں ہے۔ ارے مجھے تو جتنے بھی حجاج کرام ملتے ہیں میں تو ان کو سینے سے لگاتے وقت یہی کہتا ہوں یار مدینہ جانا، کچھ لے کر میرے لیے آنا مت آنا، اگر خاک شفا مل جائے تب وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو سب میں فرش ہی فرش ہے، روڈ ہی روڈ ہے، کہاں ملے گا؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں پر مدینہ المنورہ میں جب پہنچیں گے آپ تو میں نے سنا ہے جہاں میری سیدہ آرام فرما ہے وہاں بھی کچھ کچی جگہ، وہاں میں نے دیکھا تو نہیں، میں سنا ہے کچھ کچی جگہ باقی ہے، اگر مٹی نہ ہو وہاں کے کنکر میرے لیے لال و جواہر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر میں مروں سجدہ کے قدموں کے کنکر اگر میری پیشانی پر رکھ دیے جائیں
قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے نماز ایک طرف سجدہ کے قدموں سے لگے ہوئے ڈنڈل گئے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ میرے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گی یہ میری جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گی معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے سجدہ کے قدموں سے لگے ہوئے کنکروں کو نماز سے افضل کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں کے سجدہ کائنات کی قبر مبارک سے لگے ہوئے کنکر اگر میری پیشانی پہ میری قبر میں رکھتی جائیں تو یقین ہے کہ میری قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو اب بتائیے جن کو خدا اپنی نشانی کا ہے انہی جگہوں کی یادگاریں یہاں موجود ہیں اب جو پانچویں چیز ہے یہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا روزہ ہے کیا ہے امام پاک علیہ السلام کا روزہ اور یہ روزہ تعزیہ شریف کی شکل میں نہیں ہے تو ہم تعزیہ بناتے ہیں جس پر کچھ خرافاتی مولویوں کو کچھ زبان لمبی کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یہاں تو میرے دوستو یہ بھی معاملہ نہیں ہے یہ تو ہو بہو امام پاک علیہ السلام کے روزے کا نقشہ ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو آپ موبائل میں ریسرچ کیجیے مولا کا مولا امام حسین کا روزہ آپ مانگیے موبائل میں برا منگائیے بالکل سیم یہی آئے گا نہیں آئے گا تو اب سنیے شریعت کا مسئلہ ہے میاں اگر بغداد شریف اجمیر شریف مکہ پور شریف کے روزے اگر اشتہار پہ بنا لیے جائیں کاغذ پہ بنا لیے جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ کاغذ لائق تعظیم ہے کیا علماء کہتے ہیں لائق تعظیم ہے دوسری بات ہم گھر میں جو جائے نماز استعمال کرتے ہیں اس جائے نماز میں کبھی مدینہ شریف کا نقشہ ہوتا ہے کبھی خانہ کعبہ کا نقشہ ہوتا ہے کبھی اجمیر شریف کا نقشہ ہوتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسی جائے نماز کو مت خریدا کرو ایسی جائے نماز کو مت خریدا کرو کیوں اس لیے کہ اس جائے نماز پر مقدس بارگاہوں کے نقشے ہیں جو کہ لائق تعظیم ہے نماز پڑھنے والے کا قدم دھوکے میں ان نقشوں کے اوپر پڑے گا جو کہ اب بتائیے جس کاغذ پر امام حسین جس کاغذ پر غریب نواز کا روزہ بن جائے جس کاغذ پر غوث اعظم کا روزہ بن جائے جس کاغذ پر مدار پاک کا روزہ بن جائے وہ کاغذ لائق تعظیم ہو جائے لائق عزت ہو جائے تو جس جگہ امام حسین کا روزہ رکھ دیا جائے وہ جگہ لائق تعظیم بات سمجھ میں رہی ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جگہ لائق تعظیم ہے کیوں یہاں میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا روزہ اب بات آگے بڑھتے ہیں حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہے اللہ اکبر روایت میں ہے ایک شخص نے منت مانی تھی اے اللہ میری یہ تمنا پوری ہو جائے تو میں خانہ کعبہ کی دہلیز کو چوموں کیا کروں گا خانہ کعبہ کی دہلیز کو چوموں جب اس کی وہ تمنا وہ مراد پوری ہو گئی تو بیچارہ بڑا غریب تھا خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں ہم نے یہ منت مانی ہے یہ مراد مانی ہے کہ اگر ہمارا یہ کام بن جائے تو ہم خانہ کعبہ کی دہلیز کو چومیں یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا میری تمنا پوری ہو گئی میری مراد پوری ہو گئی اب میں خانہ کعبہ کی دہلیز کو کیسے چوموں اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو کیسے چوموں اللہ یہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے نبی علیہ السلام پیارے نبی مکی مدانی پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے تم پریشان کیوں ہو
تم اپنے گھر چلے جاؤ اور اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو اور باپ کی پیشانی کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہوگی۔ کیا ہو جائے گی؟ منت پوری ہو جائے گی۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، حضور فرماتے ہیں اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ حضور تو ماں باپ کے قدموں کو چومنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ماں باپ سے اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہی ہے، ہمارے ماں باپ اگر ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چومنا تو بہت دور کی بات، ہم ان سے بات بھی نہیں کرتے۔ ہمارے باپ ہم سے کہتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو، ہم ان کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہماری ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جاتے ہو، ہم ان کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہمارا معاشرہ کتنا دور شریعت سے چلا گیا ہے۔ نبی تو یہ فرماتے ہیں ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے۔ ہمیں اللہ جب جوانی دیتا ہے تو وہ ماں جو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، وہ ماں جو 2 سال تک اپنا خون پلاتی ہے، وہ ماں جو تمہیں تیرے پیشاب میں لیتی ہے، وہ ماں جو تیرے رونے پر روتی ہے، وہ ماں جو تیرے مسکرانے پر مسکراتی ہے، وہ ماں جو تیرے کھانے پر کھاتی ہے، وہ ماں جو تیرے پینے پر پیتی ہے، وہ ماں اگر سردی کی رات میں تو بستر پر پیشاب کر دے تو وہ ماں پوری رات تجھے اپنے سینے پر سلاتی ہے، خود تیری پیشاب میں سوتی ہے۔ ارے وہ ماں جو اگر تو بیمار ہو جائے تو راتیں تیرے سرحانے بیٹھ کر کرتے، جب تو جوان ہو جاتا ہے تو اسی ماں کو ٹھکرانے لگتا ہے۔ وہ باپ جو تیرے لیے نہ جنوری فروری کی سردی دیکھے، نہ جون جولائی کی گرمی دیکھے، نہ ستمبر اکتوبر کی برسات دیکھے، صبح سے جاتا ہے، محنت سے کماتا ہے، پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے، چھنگریاں تک پہنچ جاتا ہے، تیرے لیے دھکے کھاتا ہے، پھاپڑے کھاتا ہے۔ اس کا مقصد ایک یہی ہوتا ہے کہ میں محنت کر لوں، آج میرے بیٹے نے فلاں چیز منگائی ہے میں وہ لے کر چلا جاؤں، میری بیٹی نے یہ چیز منگائی ہے میں یہ لے کر چلا جاؤں۔ وہ باپ جب مزدوری کر کر محنت کر کے بھوکا پیاسا جب اپنے گھر میں آتا ہے، کھانا تیار کراتا ہے، بچپن میں سب سے پہلے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے نوالے تیرے منہ میں دیتا ہے، تیرا پیٹ پالتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کھاتا ہے۔ آج وہ بوڑھا ہو گیا، آج وہ ضعیف ہو گیا تو اولاد اس کو آنکھیں دکھانے لگی، اولاد آج ماں باپ سے دور جانے لگی اور مزاروں کے چکر کاٹنے لگی، پیروں کے پاس جانے لگی، پیروں کے ہاتھ چومنے لگی، مزاروں کی چوکھٹیں چومنے لگی، مزاروں کی چادریں چومنے لگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیروں کے ہاتھ مت چومو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چادروں کو مت چومو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مزاروں کو مت چومو۔ یہ سادات کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے مزاروں کو چومنا چاہو تو مزار چومنے سے پہلے اپنے ماں کے قدم چوم کر، اپنے باپ کی پیشانی چوم کر، سجدوں کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے ماں کے پاؤں چوم کر، اپنے باپ کی پیشانی چوم کر۔ کیا آپ کا پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا تھا یا رسول اللہ میری منت پوری ہو گئی ہے میں کیا کروں؟ میرے نبی چاہتے تو یہ کہہ دیتے میرے پیروں کو چوم لے، کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ میرے نبی چاہتے کہتے میرے ہاتھوں کو چوم لے، کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ میرے نبی چاہتے کہتے میرے کرتے کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی، مگر نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا میرے پیروں کو چوم لے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا میری پیشانی کو چوم لے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا میرے ہاتھوں کو چوم لے، میرے نبی نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا اور ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی چوم لے، تیری منت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب میں کیسے ان کے پاؤں کو چوموں، کیسے باپ کی پیشانی کو چوموں؟ پیارے نبی نے فرمایا جاؤ جس قبرستان میں تمہارے ماں باپ دفن ہے اس قبرستان میں چلے جاؤ، ماں کے قبر کی پیشانی کو چوم لو، باپ کے قبر کی پیشانی کو چوم لو، تیری منت پوری ہوگی۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں قبرستان چلا جا، ماں کی پیشانی چوم لے، باپ کے سرانے کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ رونے لگا، یا رسول اللہ بچپن کا زمانہ تھا، بہت چھوٹا سا تھا، مجھے یہ بھی پتا نہیں میرے ماں باپ کس قبرستان میں دفن ہے، مجھے یہ بھی پتا نہیں میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی نے آگے کیا فرمایا یہ سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اپنے گھر جا، گھر جانے کے بعد 2 لکیریں کھینچ لے، کیا کر لے؟